اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انك من المنذرين قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولتجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مدحورا لمن تبعك منهم لأملأنك جہنم اجمعین۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، تمہارے باپ آدم کو مٹی سے تخلیق کرنے کے بعد بہترین صورت بنائی، اور صورت بنانے کے بعد اس کے اندر روح ڈالی، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کی خلافت کو تسلیم کرو۔ یہ سجدہ جو آدم کو فرشتوں سے کرایا گیا، وہ سجدہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ کوئی عبادت میں یا تعظیم کے معنی میں ہے، بلکہ یہ آدم کی خلافت کو تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس حکم پر سب نے سرے تسلیم خم کیا، اور اس ابلیس جو ہے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ جب اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے آدم کو خلیفہ الارض بنانے کا، خلیفہ زمین کے اوپر بنانے کا کو تسلیم کرنے سے کس چیز نے روکا، جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا، اور در حقیقت تو ان لوگوں میں شامل ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے پیچھے دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، تو ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین کر رکھو کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ناظرین، آپ کے سامنے اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں سورہ الاعراف کے دوسرے رکوع کی آیات
11 سے 18 تک آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ اردو ترجمہ بھی پیش کیا۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی اس بنیاد کو فیصلہ کرنے کے بعد کہ کس طرح اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اور کون ہارے گا اور کون جیتے گا، اور پھر انسانوں کو یاد دلایا کہ کس طرح تمہارے رب نے تمہاری تخلیق کی اور تم کو زمین پر خلافت عطا کی، سب سے اچھی طریقے سے تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت دی، اور تمہیں فرشتوں سے تسلیم کروایا، ساری کائنات کو تمہاری خدمت کے لیے لگایا، اور ابلیس کے علاوہ سب نے اللہ کے اس حکم کو مانا اور آدم کی فضیلت کو تسلیم کیا، لیکن شیطان نے اس سے انکار کیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا جب میں نے اس کا حکم تم کو دیا تو تم نے کیوں انکار کیا؟ تو اس نے یہ کہا کہ تو نے چونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے برتر ہوں، اس لیے تو نے مجھے جو حکم دیا ہے میں اس کو جو اپنے سے کمتر ہے اس کو میں زمین پر خلیفہ نہیں مانوں گا۔ پھر اس نے اللہ نے اس کو کہا کہ تو نکل جا یہاں سے، چونکہ اس جگہ پر گھمنڈ کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، غرور اور تکبر کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اللہ نے شیطان کو کہا کہ یہاں سے نکل جا ذلیل اور خوار ہو کر۔ اس نے کہا مجھے قیامت تک کے لیے مہلت چاہیے تاکہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ یہ انسان بڑا ہی بے وفا ہے اور یہ کبھی بھی شکر گزار بندہ بن کر نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے محروم اور ٹھکرایا ہوا بن کے یہاں سے نکل جا، اور اگر جو انسانوں میں سے تمہارے ساتھ تمہاری پیروی کرے گا، تمہارے راستے پہ چلے گا، تو میں تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ کس طرح یہ تمہارا اور میرا ازلی جو دشمن ہے ابلیس، جو تمہیں ہر وقت سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لیے تیار بیٹھا رہتا ہے، تم اس سے اگر بچنا چاہتے ہو تو میری کتاب اور میرے رسول کے طریقے کے اوپر چلو، تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی، اور تمہارے لیے زمین پر آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے میں تمہارے اوپر نچھاور کر دوں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔